السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بعض مسائل ایسے ہیں جن پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بالعموم اس موضوع کو جس سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اس سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ ابھی کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ ہندوستان میں بطور خاص مسلمان اور ان میں بھی بطور خاص بہن بیٹیاں وہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ مختلف جہتوں سے بعض خبریں آتی ہیں اور دیکھتے دیکھتے وہ خبریں ہم تک تسلسل کے ساتھ پہنچنے لگتی ہیں۔ بعض دفعہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پوری ملت اسلامیہ ہند وہ ارتداد کا شکار ہے، یعنی اس قسم کے مسائل کو پیش کرنے کے معاملے میں ہمارا رویہ بہت مناسب نظر نہیں آتا۔ کہیں پہ کوئی ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اس واقعے کو ہم اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے یہ واقعہ ایک نہ ہو کر کے جیسے یہی سب کچھ ہندوستان میں رونما ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کبھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی اپنے دین سے پھر جائے، آپ کی کوئی مسلمان بہن دین سے پھر جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ تکلیف نہ ہونا یہ ایمان کی کمی کی دلیل ہے۔ تکلیف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ایمان کو لے کر کے حساس ہیں، اور یہ حساسیت ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ کسی آدمی کا دین اسلام سے پھرنا یہ اس کے لیے موت سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے، چونکہ وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ کسی آدمی کا اللہ کے دین سے، آخری دین سے، جو اس کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا باعث ہے، اس دین سے اگر کوئی آدمی نکلتا ہے تو دراصل وہ مر جائے یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ دین سے نکل جائے۔ ایک آدمی کے لیے اس سے بڑی اور کوئی خطرناک بات نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی مسلمان آدمی جب اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کا کوئی بھائی دین سے پھر گیا ہے، اسلام چھوڑ دیا ہے اس نے اور کوئی بھی دین اختیار کر لیا ہے یا ملحد ہو گیا ہے، تو اس کو تکلیف ہوگی، اور اس کو تکلیف ہونی چاہیے۔ خیر خواہی کا جو جذبہ ہے ہمارے بھائیوں سے، اس کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ ہمیں تکلیف ہو، اور اس تکلیف کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا کردار ہوگا کہ ہم اپنے بھائیوں کو بچا سکیں، انہیں سمجھا سکیں کہ آپ کے لیے کیوں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کو اس نعمت سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ابھی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ہمیں بہرحال اپنا جائزہ لینا بنتا ہے، ہمیں ضروری طور پہ اپنا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہمارا جو کردار ہونا چاہیے وہ کردار نہیں بنتا۔ تو ایک تو اس معاملے میں ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ صورتحال پیدا کیوں ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہندوستان میں اور اس سے پہلے بھی، یعنی ہندوستان کو تاریخی تناظر میں بھی آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو گھر واپسی کی بات ہے یا مختلف سطحوں پہ اس قسم کی تحریکیں چلانے کی بات ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو جال میں پھنسایا جا سکے، انہیں ان کے دین سے نکالا جا سکے، یا ان کی بہنوں بیٹیوں کو جال میں پھنسایا جا سکے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی کوشش ہے، اس سے پہلے اس طرح کی کوشش نہیں ہوئی ہے۔ شدھیکرن کی کوشش، تحریک لوگوں کو یاد ہوگی، آزادی سے پہلے بھی اس قسم کی صورتحال مختلف سطحوں پہ پیدا ہوئی، اور جہاں مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑا ان کو بھی پھر سامنے آنا پڑا، اور جو روک تھام کی کوشش ہو سکتی تھی وہ کرنی پڑی۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ بھکتی تحریک کی طرف جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک کوشش اس طرح کی ہوتی رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بنیادی دین سے الگ کیا جا سکے۔ اس تسلسل کو، اس تاریخی تسلسل کو اگر اور آپ تھوڑا سا آگے لے کر کے جائیں تو دیکھیے کہ جس زمانے میں
کمیونزم کی تحریک ہندوستان میں بھی بہت مضبوط ہے، تو کمیونزم دراصل ایک پیرالل نظام کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اسلام کے مقابلے میں یا کسی بھی دین کے مقابلے میں ایک پیرالل نظام کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے ماننے والے علی اعلان اپنے آپ کو مطلب دین بیزار یا دین سے الگ یا وہ کسی دین کو نہیں مانتے، اس کا وہ اعلان کرتے رہیں۔ آج کے زمانے میں جیسے جاوید اختر صاحب ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں باضابطہ، تو چونکہ ان کا نام عام طور سے مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، اس لیے وہ تکلیف آپ کو یہاں میں محسوس نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آدمی بھی اگر ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوا اور ایک اسٹیج پہ آ کر کے وہ دین سے نکل گیا، تو تکلیف وہی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان مثال کے طور پر بدھزم میں چلا جاتا ہے، ہندوازم میں چلا جاتا ہے، عیسائیت قبول کر لیتا ہے یا کوئی بھی دوسرا دین قبول کر لیتا ہے، تو جو تکلیف آپ کو ہونی چاہیے وہی تکلیف اس وقت بھی ہونی چاہیے جب وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد ملحد ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا انکاری ہو جاتا ہے اور دین بیزار ہو جاتا ہے نا، دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو اگر آپ تسلسل سے دیکھیں گے تو مختلف سطحوں پہ یہ کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، مختلف انداز میں ہوئی ہیں۔ اگر کمیونزم کو اس انداز میں آپ دیکھیں گے، آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے جو نام سے آج بھی مسلمان آپ ان کو سمجھتے ہیں، لیکن اصلاً وہ مسلمان نہیں تھے، اسلام کو ایک مذہب کے طور پہ، ایک طرز زندگی کے طور پہ وہ قبول کرنے والے نہیں تھے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے تھے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی وہ عید پڑھ لیتے رہے ہوں یا شاید وہ بھی نہیں، ایسے بہت سارے لوگ رہے ہیں۔ تو یہ جو تناظر ہے تاریخی، اس کو سامنے رکھیے، اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ جو انٹریکشن ہے، جب ملاقاتیں لوگوں کی آپس میں زیادہ ہوتی ہیں، جو لوگ آپس میں زیادہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے ملنے کی وجہ سے یہ صورتحال زیادہ پیدا ہوتی ہے، جب ایک دوسرے کے ٹچ میں آتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر وہ محبت کبھی کبھی شادی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس کو ایک مثال میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، مثال کے طور پہ، تو آپ ہندوستان میں بالی ووڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ساتھ میں کام کرتے ہیں، تو کس مذہب سے آتے ہیں یہ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ان کا انٹریکشن بڑھتا ہے۔ جب انٹریکشن بڑھتا ہے تو پھر وہ جو مذہب ہے وہ پس پردہ چلا جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے شادیاں کرتے ہیں، اور مطلب جو جس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ اگر بالی ووڈ پہ نگاہ رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی مرد ہندو ہے تو اس کی جو عورت ہے وہ مسلمان ہے، مرد مسلمان ہے تو اس کی عورت ہندو ہے، کوئی عورت مسلمان ہے اس کا شوہر ہندو ہے، یا مطلب کسی اور مذہب کا ماننے والا۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں وہاں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں جو آپس میں انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جو مذہبی ان کا کہہ لیجئے کہ جو حصہ ہے ان کی زندگی کا وہ کمزور ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو روک بھی نہیں پاتے، اور ایک فیشن بنا لیا ہے، چونکہ عام طور پہ اس کو ایک فیشن کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے، تو وہ اگر کوئی اقدام کرتے ہیں تو آسانی سے اس کو ایک مثال بنا لیا جاتا ہے، اور لوگ بہت زیادہ اعتراض وغیرہ بھی نہیں کرتے، اس لیے ان کے لیے آسانی بھی رہتی ہے، وہ آسانی سے اس طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہم لوگ جب JNU میں تھے جس زمانے میں، اس زمانے میں صورتحال یہ تھی کہ مسلم لڑکیاں کم تھیں، نن مسلم لڑکیاں زیادہ تھیں، اور مسلم لڑکوں کی تعداد بہرحال ٹھیک ٹھاک تھی، تو اس قسم کے حادثے وہاں بھی ہوتے تھے، لیکن وہاں مسلم لڑکے زیادہ ہوتے تھے جن کی شادیاں یا جن کے ساتھ مطلب افیئر غیر مسلم لڑکیوں کی زیادہ ہوتی تھیں۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مطلب جیسے ایک باعث خوشی کوئی بات ہو جائے، اس کی وجہ سے مطلب وہ خوشی محسوس کرتے تھے کہ چلو کوئی مسلمان لڑکا ہے جس نے کسی غیر مسلم لڑکی کو مطلب کیا کہتے ہیں گھمانے کا کوئی کارنامہ انجام دے دیا ہوا ہے، یا یہ وہ بہت مطلب جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب جو خوشی کی کیفیت ہو سکتی ہے، وہ بہرحال وہ کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہاں مسلم لڑکے زیادہ تھے اور نن مسلم لڑکیاں زیادہ تھیں، مسلم لڑکیوں کا ابھی آنا اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن جو لڑکیاں آتی تھیں ان میں بھی کچھ حادثے اس قسم کے بہرحال تھے کہ وہ ان کی دوستیاں غیر مسلم لڑکوں سے تھیں، تو جب کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دیکھنے کو ملتی تھی تو لوگ ناراض ہوتے تھے، ان کو تکلیف ہوتی تھی اور چرچا کرتے تھے آپس میں۔ تو یہ دراصل کوئی اسلامی ذہن نہیں تھا، یہ وہ قومی ذہن ہے، ایک ملی ذہن جو بنایا گیا ہوا ہے باضابطہ کہ بھائی یہ اگر ہماری بہن چلی جاتی ہے تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، لیکن اگر ہمارا بھائی چلا جاتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ تو یہ چونکہ یہ کوئی دینی ذہن نہیں ہے، یہ ایک خاص
وہ ذہن ہے جو مختلف وجوہات کی بنیاد پہ بر صغیر میں لوگوں کا بن گیا ہوا ہے۔ اب جب اس پورے تناظر کو سامنے رکھیے، مجھے ارشد مدنی صاحب کی ایک گفتگو بہت اچھی لگی تھی۔ وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ بھائی جب لوگ آپس میں ملیں گے، انٹریکشن ہوگا تو اس قسم کے حادثے ہو سکتے ہیں، اور جب ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں لوگ، جو ملکی قانون ہے اس کے تحت وہ مطلب شادیاں کر سکتے ہیں۔ ابھی ہندوستان میں جو مرکزی حکومت ہے یا مختلف ریاستوں میں بی جے پی کی جو حکومت ہے، وہ ظاہر ہے کہ آر ایس ایس کے ماتحت ایک حکومت چل رہی ہے، جس میں ہندو احیا پرستی کی تحریک باضابطہ زوروں پر ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جس سے یہ لگے کہ ہندو تہذیب و تمدن کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، جس سے جو ہندو پرائڈ ہے ان کا، چاہے وہ فلس پرائڈ کیوں نہ ہو، اس کو وہ اگر ان کو کوئی اطمینان اس سے مل سکتا ہے، یا اس کی وجہ سے اس نیریٹو کو، اس بیانیہ کو آگے بڑھانے کا موقع مل سکتا ہے، تو وہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے اور شادی کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کو لو جہاد کا نام دیتے ہیں اور اس پہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کے لوگ باضابطہ لاٹھی گراسا لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی مثالیں آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو پچھلے 10-15 سالوں میں ہزاروں مل جائیں گے۔ دوسری طرف اگر کوئی غیر مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی کو سے محبت کر بیٹھتا ہے، یا اس سے شادی کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے، اور وہ مسلم لڑکی اس کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس کو وہ گھر واپسی کے طور پہ یا ایک فتح کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا گیا ہوا ہے، اور اس کے لیے ساری مشینری جو ہے وہ کام میں لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بھائی اگر لڑکی 18 سال کے بعد کی ہے تو یہ اس کا حق ہے اور وہ یہ کر سکتی ہے، یعنی اس وقت وہ جو جمہوری سیکولر قانون ہے اس کی دہائی دیتے ہیں۔ لیکن یہی کام اگر ان کی بیٹیوں کی طرف سے ہوتا ہے اور کوئی مسلم لڑکا انوالو ہوتا ہے، تو ویسی صورت میں وہ اس کو ایک سازش کے طور پہ دیکھنے لگتے ہیں۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ یہ جو ذہن ہے، یہ صرف، معاف کیجیے گا، یہ ذہن صرف غیر مسلموں کا نہیں ہے، یعنی ہندوؤں کا نہیں ہے، لگ بھگ یہی ذہن مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑکی چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پھانسنے کا کام ہو رہا ہے، وہاں کوئی تحریک ہے جو چل رہی ہے، کوئی بڑا مطلب شڈینتر ہے جو رچا جا رہا ہے، ایک خاص قسم کی سازش ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے آ جا رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے دلی محبت ہوگی اور یہ کارنامہ انجام دے دیا گیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو دیکھنے کا جو زاویہ ہے وہ لگ بھگ دونوں کا سیم ہے۔ کمال یہ ہے، اس کو آپ ایک طرح کا اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج چونکہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، تو ان کا جو نیریٹو ہے وہ چل جا رہا ہے، وہ جو ان کا بیانیہ ہے، جس طرح سے وہ سوچ رہے ہیں اس میں وہ کامیاب ہو جا رہے ہیں، اور جو ہمارا بیانیہ ہے وہ کمزور پڑ جا رہا ہے۔ عام طور پہ مسلمانوں کے سوچنے کا جو بیانیہ ہے، چونکہ آپ کے پاس وہ طاقت قوت نہیں ہے، اس لیے آپ مطلب اس بیانیے کو آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ یہ عام طور پہ جو ایک، اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح سے سوچنے والے لوگ دیندار لوگ ہوں، نہیں، مطلب عام طور پہ جو قومی سطح کا جو اسلام ہے نا، اس میں دینداری ضروری نہیں ہے، وہ آدمی کا ایک اٹیچمنٹ ہے اس کا اپنے اس دین سے، اس تہذیبی شناخت سے جو اس کو اس طرف کھینچتی ہے، اور پھر وہ اپنے طور پر یہ رویہ اپنا لیتا ہے۔ اب ذرا اس پورے معاملے کو ذہن میں رکھیے، اور پھر ہمارا جو رویہ ہے عام طور پہ جو صحافی برادری ہے یا علماء کا طبقہ ہے، کہیں پہ بھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہم بالکل جوش میں آتے ہیں اور اس کو اس طرح سے سرکولیٹ کرتے ہیں جیسے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی عورتیں اب ان کے گھروں سے نکل رہی ہیں، بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہر جگہ صرف یہی تحریک چل رہی ہے، اور بہت پریشانی کی بات ہے۔ اس کے بہت سارے نقصان دہ پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ رونما ہو تو بہت سلیقے سے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ہوا کیوں ہے، اور میں نے جیسے کہ اشارہ کیا کہ اگر انٹریکشن بڑھے گا تو اس کے مطلب واقعات، اس قسم کے حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ پہلے اس پروبیبلٹی کو ہے نا، اس امکان کو آپ بالکل مسترد کر دیجئے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور کسی بھی سماج میں جو لوگ سماجی زندگی کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ملاقاتیں بڑھتی ہیں تو تعلقات بڑھتے ہیں، اور وہ تعلقات کبھی کبھی اس قسم کے تعلقات کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بہت مطلب اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس بھی آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو جب کوئی واقعہ کہیں رونما ہو تو سمجھداری یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیے، ہم اس کو قبول کریں نہ کریں، لیکن یہ سچائی ہے کہ ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی تعلیم کا جس قسم کا نظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، دینی تربیت کا جو نظام ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، علماء اور سماج کا جس قسم کا رابطہ ہونا چاہیے وہ رابطہ نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم نے دینی تربیت کے لیے جلسوں کو
بڑے بڑے جلسوں کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ دینی تربیت کے ذرائع ہیں، جبکہ یہ ایک قسم کی خوش فہمی ہے۔ مسجدوں سے ہمارا جو تعلق ہے وہ نمازوں تک ہے۔ ہم مسجدوں کو اس طرح سے استعمال نہیں کرتے، ان کا اس طرح سے مسجدوں کو کام میں نہیں لاتے جس طرح سے مسجدوں کو کام میں لایا جانا چاہیے، اور جو رابطہ ہونا چاہیے سماج اور مسجد کا وہ رابطہ نہیں ہے۔ درس قرآن کا، درس حدیث کا، خواتین کے پروگرام کا جو نظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اچھا، زیادہ تر مساجد میں خواتین کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ سے لے کر کے اور عام طور پر جتنی دینی سرگرمیاں ہیں وہ مردوں پہ مرکوز ہیں۔ ہمارے پاس عورتوں کی تربیت کے باضابطہ ذرائع ہیں ہی نہیں۔ کتنی بچیاں ہیں جو دینی تعلیمی اداروں میں پڑھنے جاتی ہیں؟ آپ کبھی ریشیو نکال کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا حصہ ہے آپ کے معاشرے کا، آپ کی بہن بیٹیوں کا، ہماری بہن بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے جو کسی دینی ادارے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اور کتنا بڑا حصہ ہے جو جب وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مخلوط نظام تعلیم جو ہے اس کا وہ حصہ بنتا ہے۔ شروع سے بچپن سے ایک ایسے اسکول میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی ہو جہاں اس قسم کا کوئی دینی پس منظر نہیں ہے، کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، وہ کوئی روکنے والی ان کو کوئی چیز نہیں ہے، اور آخر تک ان کی وہی تعلیم و تربیت ہوئی ہو، ہر طرح کا ماحول وہی ملا ہو، ان کو بچانے والا، ان کا ذہن بنانے والا کوئی ادارہ نہیں ہو ان کے پاس، اس کا کوئی نظام نہیں ہو، اور پھر اگر اس قسم کا کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو اس پہ بالکل ہنگامہ کھڑا ہو جائے دوسرے انداز میں، تو یہ اصل میں اپنی کمی کو چھپانے کی ایک نادانی ہے۔ تو آپ ذرا سا ہم تمام لوگ بیٹھ کر کے اس پہ غور کریں کہ کتنی بچیاں ہماری ہیں جو دینی تعلیمی اداروں میں جاتی ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جو دوسرے اداروں میں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، دینی تربیت کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی بھی ذریعہ ہے؟ اور تیسری بات، عام خواتین ہماری جو گھروں میں مائیں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہمارے پاس کوئی تربیت کا ذریعہ ہے؟ جمعہ کے خطبے تک سے ہم اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو محروم رکھتے ہیں۔ وہیں پہ آ کر کے سارا فتنہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ بازار کو نکلتی ہیں، پوری دنیا جاتی ہیں، اس وقت یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ عورتیں فتنہ کا شکار ہو جائیں گی، لیکن اگر ان کو جمعہ کے دن نماز کے لیے آنے کے لیے کہا جائے، اس میں مسجد میں ان کے لیے انتظام ہو اور وہ بھی مواعظ سے استفادہ کر سکیں، جب یہ بات آتی ہے تو ہمارا یہ عجیب و غریب بیوقوفانہ ذہن ہے جو یہ سوچتا ہے کہ عورتیں فتنہ کا شکار ہو جائیں گی اور وہ راہ راست سے بھٹک جائیں گی۔ بھئی سارا فتنہ کھلا ہوا ہے اور اس سارے فتنوں کے حوالے ہم کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارا کوئی دینی زاویہ نہیں ابھرتا۔ اللہ کے گھر جائیں گی، دینی مواعظ سے استفادہ کریں گی تو بگڑ جائیں گی۔ ماتم کیجئے اپنے اس ذہنیت پہ اور کھولیے دروازے۔ نہ آپ نے ان کے لیے مسجدوں کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا سا، ہمارے پاس عام خواتین کے لیے، ہماری بیٹیاں، بہنیں جو ہلکا پھلکا پڑھنا لکھنا جانتی ہیں، ان کے لیے صحیح قسم کا کوئی اردو میں لٹریچر موجود ہے؟ ان کی زبان میں کوئی ایسا لٹریچر ہے جس سے وہ اپنی تربیت کر سکیں؟ کیا کوئی ایسی میگزین نکلتی ہے؟ اس سے آگے لیول کی جو خواتین ہیں، جو اگر سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ان کے لیے اس طرح کا کوئی نظام ہے؟ تو نہ یہ نظام ہے ہمارے پاس، نہ ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام ہے، اور جب کوئی حادثہ ایک دو رونما ہو جاتا ہے تو ایسا ہنگامہ ہم کھڑا کرتے ہیں کہ جیسے یہ کتنا بڑا معاملہ ہو گیا ہوا ہے، اور جیسے پوری ملت اسلامیہ، ان کی بیٹیاں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک رویہ، اس کو اس طرح سے دیکھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں کوئی ایک حادثہ رونما ہوتا ہے، اس حادثے کو اتنا بڑا بنا کر کے اور بار بار اس طرح سے پیش کرنا، بھائی ہم اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کے ذہنی طور پہ کیوں شکار ہیں؟ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ہمارے نظریے اتنے کمزور کیوں ہیں؟ ان پہ ہمارا بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اور بھروسہ کیوں ہو جب ہم نے ان کو اس طرح سے تیار ہی نہیں کیا ہے، ان کی وہ تربیت ہی نہیں کی ہے، ان کو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ڈاؤٹ فل ہمارا نظریہ ہے وہ کیوں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کا کوئی بھائی راہ راست سے بھٹکتا ہے، کمیونزم کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کسی اور غلط نظریے کا شکار ہو کر کے اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیتا ہے، آپ کی تکلیف کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ کون سا زاویہ ہے جو آپ کے بھائی کے دین سے الگ ہونے پر آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن اگر کوئی بہن نکل جاتی ہے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کا اظہار آپ بہت دوسرے انداز میں کرتے ہیں۔
ایک عزت کا، ایک آبرو کا جو پہلو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ غیرت ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس پورے معاملے کو جب تک اسباب کے تناظر میں آپ نہیں دیکھیں گے تب تک صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کو سمجھیے کہ، اور ایک بات اور بھی ہے سمجھنے کی، کہ ان ساری کوششوں کے باوجود بھی ایک دو حادثہ اس طرح کا رونما ہو سکتا ہے جہاں 20 کروڑ سے زائد مسلمان جیتے ہوں، اتنی بھاری تعداد میں ہوں، وہاں اگر اس قسم کا ایک دو حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو اس کو لے کر کے اس طرح ہنگامہ کھڑا کرنا کہ جیسے سب کچھ وہی ہو رہا ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر آپ ادا کیجئے کہ کئی صدیاں بیت گئی جب مسلمانوں کے ہاتھ سے ہندوستان میں اقتدار چلا گیا۔ مسلمانوں نے زندگی جینے کے جو راستے اپنائے ہیں اس میں الحمدللہ انہوں نے اپنے دین کی، اپنی تہذیب کی حفاظت کی ہے، اور یہ دین کی تہذیب کی حفاظت قدم قدم پہ نظر آتی ہے الحمدللہ۔ جو غلطی جہاں پہ ہوئی ہے اس غلطی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو لوپ ہول ہے، جو کمی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کے ادارے قائم اس طرح سے نہیں کیے جس طرح سے ہمیں کرنے چاہیے، یا وہ نظام ہم نے نہیں بنایا جو ہمیں نظام بنانا چاہیے۔ ایک زمانے تک مختلف اسباب کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ بچیوں کا پڑھنا لکھنا یہ نقصان دہ ہے، وہ راہ راست سے بھٹک جائیں گی، اس نظریے سے نکلنے میں ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ پھر تعلیم کی طرف رجحان بڑھا، بہت سارے دینی ادارے بچیوں کے لیے کھلے گئے، بنات کا ایک سلسلہ چل پڑا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ سلسلہ اور بھی آگے بڑھے اور اچھی بات ہے۔ لیکن کیا ہمارے پاس ایسے انگریزی تعلیم کے ادارے بھی نہیں ہونے چاہیے جو ہمارے طور پہ چلتے ہوں، اور اس کی ہمارے پاس اجازت حاصل ہے؟ اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک مثال ہے تو کیا اس طرح کی دوسری مثالیں نہیں ہو سکتی؟ ہم کیا ایسے کالجز قائم نہیں کر سکتے اور اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے جس میں ہماری بچیوں کے لیے اچھی تعلیم کا انتظام ہو اور وہ اپنی تہذیب و شناخت کی حفاظت بھی کر سکیں؟ اس طرف ملت کیوں نہیں سوچتی؟ اس طرف بڑھنے کے بارے میں نظریہ کیوں نہیں بنتا ہے؟ کیا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ماحول ہو اور تعلیم آج کے زمانے کے حساب سے ہو جب ان کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کم کرنا پڑے، یا جو بچیاں ہماری مین اسٹریم ایجوکیشن کی طرف جاتی ہیں ان کی تربیت کے لیے ہمارے پاس باضابطہ ادارے ہوں، ہم ان کی صحیح تربیت کر سکیں، ہم ان کو صحیح دین سے آگاہ کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ اس قسم کے اداروں کی ضرورت کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں تو آپ یقین جانیں کہ اس قسم کی جو صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے اس میں بہرحال انشاءاللہ کمی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو غلطیوں کی طرف آئیے، اپنی کمیوں کو سمجھیے، جب کمیوں کو سمجھیں گے، غلطیوں کو سمجھیں گے، آپ کو جو کرنا چاہیے تھا وہ جب آپ کرنے لگیں گے تو جو نتائج ہیں وہ آپ کو بہرحال دوسرے نظر آنے لگ جائیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں اس کے باوجود اس قسم کے تھوڑے بہت حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلم بچیاں چلی جاتی ہیں، بہت ساری نان مسلم بچیاں بھی مسلم لڑکوں کے پیار کا شکار ہو کر کے ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اپنا سب کچھ بدل لیتی ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم نے مثال دی آپ کو، JNU میں ہم لوگ تھے تو ایسی بہت ساری مثالیں ہم لوگ دیکھتے تھے، اور یہ انٹریکشن جب بڑھے گا کہیں بھی تو اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی لکھا ہے کہ وہ قربت محبت کا سب سے کیا کہتے ہیں مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، اس کو بہت زیادہ اس تناظر میں صرف سازش کا ذہن بنا کر کے سوچنا یہ عقل مندی نہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی آپ سازش کے طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ آپ بھول جاتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں یہ سازش ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ سازش ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں ہوئی ہو، ہمیشہ ہوئی ہے، ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ ہر زمانے میں کسی نہ کسی انداز میں یہ کوشش ہوتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، کل بھی ہوگی۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کون سی ذمہ داری کس طرح سے ادا کی اور آپ نے اپنے آپ کو بچانے کا کون سا راستہ اپنایا۔ اگر یہ کام ہم کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ یہ صورتحال کم پیدا ہوگی۔ تو جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ مسجدوں کو اپنی بیٹیوں کے لیے کھولیے۔ ہر مسجد میں بیٹیوں کا، خواتین کا انتظام ہونا چاہیے باضابطہ، ان کے بھی جمعہ پڑھنے کا انتظام ہونا چاہیے، وہ بھی خطبہ جمعہ سے مواعظ سے استفادہ کر سکیں۔ مرد اگر کر سکتے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ صحابہ کرام کے زمانے کی عورتیں کر سکتی تھیں تو آج کے زمانے کی عورتیں کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جا سکتی تھیں، بیویاں جا سکتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین جا سکتی تھیں تو آج کے زمانے کی خواتین کیوں نہ جائیں؟ فتنے کے مختلف دوسرے راستے ہیں، وہاں سے آپ روک پانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اور جہاں لے کر کے جانا چاہیے وہاں جانے سے آپ روکتے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں۔ آج بھی عرب ممالک میں خواتین جاتی ہیں، ان کے لیے باضابطہ انتظام ہے، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوتا۔ تو یہ سوچنے کا بہت ہی دقیانوسی راستہ ہے اور اس سے بچ جانا، نکل جانا چاہیے۔
مسجد کو اور زیادہ بہتر طریقے سے سرگرمی کا حصہ بنائیے اور خواتین کے لیے یہ دروازہ کھولیے، یہ صرف مردوں تک محدود مت رکھیے، اور جمعہ کے خطبہ کو منظم کیجیے، اچھے لوگوں کو امام بنائیے جو تربیت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ ان مسجدوں میں کبھی کبھی مختلف قسم کے دروازوں پہ گاؤں میں، شہروں میں دالان ہوتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جہاں اس قسم کے پروگرامز ہونے چاہیے۔ ہماری بہن بیٹیاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں پڑھ لکھ گئی ہیں، علماء ہو گئی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، عالمات ہیں، تو وہ بھی یہ فریضہ انجام دے سکتی ہیں۔ بہت ساری خواتین الحمدللہ وہ اس طرح سے سرگرم بھی ہیں، وہ چاہتی بھی ہیں، اگر ان کو بہتر پلیٹ فارم مل جائے تو وہ اچھی تربیت کر سکتی ہیں۔ اس طرف ملت کو بڑھنا چاہیے۔ دینی تعلیمی ادارے زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ جو بچیاں ہماری مین اسٹریم ایجوکیشن میں جاتی ہیں ان کے لیے بھی باضابطہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہو، مختلف خطوں میں ادارے ہوں جہاں ہم ان کی تربیت کر سکیں، ایسے لوگوں سے ان کو جوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ڈاؤٹ فل ہمارا ایک امیجینیشن ہے، اس امیجینیشن سے نکلیے، اپنی بچوں پہ اعتماد کیجیے، ان کی اچھی تربیت کیجیے اور اعتماد کیجیے۔ یہ ہر معاملے میں یہ سمجھنا کہ یہ آسانی سے ان کو پھنسا لیا جائے گا یا یہ کیا کہتے ہیں سازش کا شکار ہو جائیں گی، اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کردار ادا کیجیے تو انشاءاللہ یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ تسلسل ہے، ہوتا رہا ہے، اس طرح کی کوششیں دوسرے لوگ کرتے رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کردار ہم ٹھیک سے ادا کریں تو انشاءاللہ یہ نوبت باذن اللہ تعالیٰ نہیں آئے گی، کم آئے گی، کبھی کبھی ایسا کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ شدھی کرن ہو، گھر واپسی ہو، کمیونزم کی تحریکیں ہوں یا مختلف سطح پہ وہ لبرلزم کی تحریکیں جو اٹھتی رہی ہیں اور ہمارے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی رہی ہیں، ان تمام کا تعلق کہیں نہ کہیں اس سے ہے کہ مسلمانوں کو ان کے درست صحیح دین سے الگ کر دیا جائے، ان کو صحیح عقیدے سے الگ کر دیا جائے، ان کی جو بنیادی صحیح درست اسلامی تہذیب و شناخت ہے اس سے الگ کر دیا جائے۔ یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کوششوں کے مقابلے کا طریقہ حلہ ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جس زمانے میں آپ اگر غور کریں گے 1857 میں جب ہمارے ہاتھ سے ہماری حکومت گئی اور ہمارا تعلیمی نظام اس قابل نہیں رہا کہ وہ ہمیں باضابطہ سسٹین کر سکے، تو علماء نے باضابطہ پیرالل ایجوکیشن کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر دی، ایسے دینی ادارے کھولے جہاں سے وہ اپنی تہذیب و شناخت کی اور اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، دینی علوم کی خدمت کر سکیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہرحال دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بر صغیر میں آج بھی مسلمانوں کا جو دینی پہلو ہے وہ بہت مضبوط ہے الحمدللہ۔ انہوں نے علماء نے اس وقت جو کام کیا تھا اس سے روشنی حاصل کیجیے۔ آج بھی جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو عملی کوششوں کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ پھر یہ جو ہم بار بار رونا روتے ہیں یا اس قسم سے ہنگامہ کھڑا کرنے لگتے ہیں، یہ بہرحال عقل مندی کا راستہ نہیں۔ ایک جگہ کوئی واقعہ ہو اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ بھائی اب ہمارا کوئی گھر جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ نادانی بہرحال نہیں کرنی چاہیے، اور جو کوشش ہے، عملی کوششیں ہو سکتی ہیں، ان کوششوں کی طرف بہرحال بڑھ جائیے، اور جب یہ کریں گے آپ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، جب سماج کا حصہ بنیں گے، مختلف خطوں میں اگر آپ جا کر کے مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے، ہماری کوتاہیوں کے مقابلے میں یہ صورتحال بالکل بھی ویسی نہیں ہے جیسے نتائج آ جانے چاہیے۔ جتنے کوتاہ ہم واقع ہوئے، ہم نے جتنی مجرمانہ غفلت برتی ہے، اگر ہم ان مجرمانہ غفلتوں کو ذہن میں رکھیں اور اس قسم کے نتائج پہ توجہ دیں تو ہمیں لگے گا کہ بھائی کہ مجرمانہ غفلت کے مقابلے میں جو اس قسم کے نتائج ہیں وہ بہرحال کم ہیں۔ تو اس غفلت سے نکلنے کا کام کرنا چاہیے، اس کی بجائے ہم ہنگامہ کھڑا کرنے لگتے ہیں۔ یہ عقل مندی کا راستہ نہیں ہے۔ عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ اپنی تہذیب، اپنی شناخت، اپنے دین، اپنے اخوان و اخوات کی حفاظت کے جو راستے ہیں وہ راستے اپنائیے۔ اپنے دینی اداروں کو اور مضبوط کیجیے، ملی اداروں کو اور مضبوط کیجیے، ایسے کالجز کھولنے کی طرف بڑھیے جن میں آپ کی بچیاں اپنی تہذیب و شناخت کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں، پروفیشنل ایجوکیشن لے سکیں، وہ ڈاکٹر انجینئر بڑھ سکیں، لیکن ان کا اپنا ایک تہذیبی معیار ہو اور اس معیار کو وہ اپنی زندگی میں برت سکیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم بار بار یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مختلف غیر ضروری چیزوں میں ملت اپنا پیسہ ضائع کر دیتی ہے۔ ہنگامہ کھڑا کرنا ہو تو دیکھیے کتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی پائیدار کام کرنا ہو اس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کی نفسیات پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ان کو جوش دلا دو تو یہ ایک رات میں کئی منزلہ عمارت کھڑی کر دے گی۔
لیکن اگر آپ سلیقے سے رفتہ رفتہ ایک ایک اینٹیں رکھنے کے لیے کہو اور کوئی عمارت بنانی ہو تو یہ تیار نہیں ہوں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے جذبات سے کھیلنا جانتے ہیں، وہ جو ہمارے بارے میں برے نظریات رکھتے ہیں اور ہمیں الو بنا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا جانتے ہیں، وہ ہمارے جذبات سے کھیل کر کے اپنی دنیا بنا کے چلے جاتے ہیں اور ملت جہاں کھڑی رہتی ہے وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. جذبات میں بہنے کی یہ نادانی کب تک مسلمان کرتے رہیں گے؟ پائیدار کام کی طرف بڑھیے، ان لوگوں کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنائیے جنہوں نے آپ کے لیے پائیدار کام کرنے کے بارے میں سوچا اور کر کے دکھلایا. آپ سر سید کی پالیسیوں سے، دینی پالیسیوں سے، ان کی مذہبی پالیسیوں سے آپ یقینی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اختلاف کرنا چاہیے تھا، لیکن جو کام انہوں نے کیا اور اس کام کا جو فائدہ ہوا، اس کام کے طریقے سے ہم کم سے کم انسپریشن لے کر کے اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ایسے ادارے کھول سکتے ہیں. میں اسی لیے ہندوستان کے تناظر میں، اگر بہار کے تناظر میں بات کروں تو میں مولانا سید عبدالحفیظ رفیع صاحب کا بڑا قائل ہوں. انہوں نے اپنے دینی تعلیمی ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلمانوں کی جو ضرورت تھی، ایک جونیئر اسکول بنایا انہوں نے ایک طبیہ کالج کھولا، انہوں نے ملت کالج کھولا، شفیع مسلم ہائی اسکول کے لیے انہوں نے محنت کی، اور اس طرح سے مختلف سطحوں پہ مسلمانوں کی جو تعلیمی ضرورت ہو سکتی ہے اس کو پورا کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اور اس پوری کوشش میں ان کو جتنی قربانیوں سے گزرنا پڑا، جتنی مشقتوں سے گزرنا پڑا، وہ رودات جب آدمی پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ملت کے لیے کام کرنے والے لوگ کس انداز میں سوچتے ہیں اور ان کو کس قسم کی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ لوگ جو ایک مرتبہ آپ کے سامنے آتے ہیں، جوشیلی تقریر کرتے ہیں، الو سیدھا کیا، جیب بھرا اور چل دیے، وہ آپ کی ملت کے لیے کبھی کارگر نہیں ہو سکتے. کارگر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہوتی ہے کہ پانی کہاں پہ مر رہا ہے، پریشانی کہاں سے پیدا ہوتی ہے. ایک ایک رات میں 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپیہ کسی بھی پروگرام کی نظر کر کے اگر امت یہ سوچے گی کہ اس سے امت کا بھلا ہوگا تو ملت کا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا. اس 20 لاکھ روپے کو اگر آپ سلیقے سے استعمال کرنا جان جائیں گے تو وہ 20 لاکھ آنے والے ہو سکتا ہے 20 صدیوں تک فائدہ پہنچاوے. اس زاویے سے مسلمان سوچتا ہی نہیں ہے. اور جب بھی کوئی سلیقے کی بات سمجھائیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرٹیکولرلی کسی آدمی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملت کو ذہن میں رکھ کر سوچنے کا جو زاویہ ابھرنا چاہیے وہ ہمارے یہاں ابھی تک ابھرا ہی نہیں ہے. آپ یقین جان لیجئے، امت اسلامیہ ہند کے پاس الحمدللہ پیسوں کی کمی نہیں ہے. وہ جہاں تہاں پیسے ضائع کر دیتی ہے، اس لیے صحیح جگہ پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. تو ایسے تعلیمی ادارے کھولیے جہاں آپ کی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہو سکے. وہ بچیاں جب صحیح تعلیم و تربیت لے کر کے آویں تو ان کو ایسا پلیٹ فارم دیجئے جہاں وہ اپنے سماج کی بہن بیٹیوں کی دینی تربیت کر سکیں. آپ کی جو بیٹیاں مین اسٹریم ایجوکیشن کا حصہ ہیں، ان کے لیے، ان کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے راستے اپنائیے، ادارے کھولیے، مرکز کھولیے، ایسے کالجز کھولیے جہاں آپ اعلیٰ تعلیم دلا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ تربیت کا آپ کا اپنا نظام ہو. اور یہ آپ کو حق حاصل ہے. میں یہ بار بار بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کی جو سب سے کم تعداد والی مائنورٹیز ہیں، اقلیات ہیں، ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں. ہندوستان میں تعلیمی اعتبار سے اور شفا خانوں کے معاملے میں ایک نمبر پہ عیسائی حضرات ہیں. ہر جگہ جائیے تو جیسے میری آپ کو جو ہے نا اسکول مل جائیں گے، جہاں جائیے میری اسکول ملے گا آپ کو، اسی قسم کے ہولی اسکول ملیں گے. یہ ان کا پورا نیٹ ورک ہے. اب بڑی معمولی تعداد ہے ان کی. ہمارے لوگ مجبور ہو کر کے اپنے بچیوں کو وہاں پڑھاتے ہیں. اس تناظر میں سوچنے کا زاویہ ابھی تک مسلمانوں کے یہاں اس طرح سے نہیں ابھرا ہے جس طرح سے ابھرنا چاہیے. ہم بھی انفرادی سطح پہ اچھی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا اس طرح کا تعلیمی نظام ہو، اس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں ہے. ہم بھیڑیا چال چلنے والے لوگ ہیں، ہنگاموں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے جذبات سے کھیلنا جانتے ہیں وہ ہمارے جذبات سے کھیل کر کے نکل جاتے ہیں. تو آئیے ایسے دینی تعلیمی اداروں کی طرف آئیے، بڑے اچھے تعلیمی نظام کی طرف آئیے جہاں نظام آپ کا ہو، سسٹم آپ کا ہو، اور تعلیم آج کے زمانے کے حساب سے، اور آپ مکمل آزاد ہیں. آپ ایسے ادارے کھول سکتے ہیں. اس کے لیے ظاہر قربانیوں کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مشقتوں سے کام لینا پڑتا ہے، تب جا کر کے کوئی اس قسم کی کوئی چیز قائم ہو پاتی ہے. تو نیو ڈالیے، دینی تعلیمی ادارے کھولیے. بچیاں جب فارغ ہو کر کے آپ کی آ رہی ہیں، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہو کر کے آ رہی ہیں، تو ان کے لیے پلیٹ فارم بنائیے، ماحول بنائیے کہ وہ ہماری بیٹیوں کی، بہنوں کی، سماج کی دوسری خواتین کی تربیت کر سکیں.
دینی تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ایسے عصری تعلیمی ادارے ہم کھولیں جہاں معیار ہمارا ہو، تہذیب ہماری ہو، اور بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن ہم دے سکیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایسے کالجز کھولنے کے لیے، یونیورسٹیاں قائم کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بڑھیں گے تو مشقت تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی، لیکن کھلے گا راستہ، نتائج رونما ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کیجئے۔ جب ماں باپ کو اپنے بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہو کہ ان کی تربیت میں، ماں باپ کے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا حصہ نہ ہو کر کے اگر موبائل کا حصہ سب سے زیادہ موبائل کا حصہ ہو اور ماں باپ کی تربیت کا حصہ سب سے کم ہو، تو بچہ وہ بنے گا جو موبائل بنانا چاہتا ہے، بچی وہ بنے گی جو موبائل بنانا چاہتی ہے، بچیاں وہ نہیں بنیں گے جو ماں باپ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو وہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کے ذہن کا خاکہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس خاکے کو زمین پہ اتارنے کے لیے وہ اپنی سطح کی محنت کریں۔ اس پہلو سے بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل کے حوالے کتنا کرتے ہیں اور ہم خود اپنے بچوں پہ کتنا دھیان دیتے ہیں۔ ہم اپنی بچوں کی تربیت میں ہمارا حصہ کتنا ہے اور موبائل کا یا اس قسم کی دوسری چیزوں کا حصہ کتنا ہے۔ یا جو بچے ہمارے اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو ان کے کالج کا، ان کی یونیورسٹیوں کا، ان کے اسکولوں کا حصہ کتنا ہے، ان کے ٹیچرز کا حصہ کتنا ہے، ان کے دوستوں کا، احباب کا، اس معاشرے کا، اس ماحول کا حصہ کتنا ہے، اور ہمارا حصہ کتنا ہے۔ ہم کتنا اس بات کا خصوصی خیال رکھتے ہیں کہ دسترخوان پہ ہماری ضرور ملاقات ہو بچوں سے، ہماری باتیں ضرور ہوں، زندگی کے مختلف حصوں میں ہم آداب تربیت ان کی کر سکیں۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا لگاتے ہیں، یہ سوال اپنے آپ سے کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ سب کچھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ جو کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ اپنا دین چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہمارے لوگ جا رہے ہوں تب، مرد جا رہے ہوں تب، یا عورتیں جا رہی ہوں تب، بہرحال یہ تکلیف کی بات ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا نکل جانا دین سے یہ دنیاوی اعتبار سے تو بڑی معمولی بات ہے، لیکن اخروی اعتبار سے وہ اپنی نجات کا راستہ بند کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جنت کے راستے سے نکال کر کے جہنم دوزخ کے راستے پہ ڈال رہے ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو تکلیف کا ہونا یہ بہت ہی زیادہ ضروری بھی ہے، ایمان کی علامت ہے، لیکن اس تکلیف کو بیان کرنے کا جو راستہ ہم لگاتار اپنا رہے ہیں اس پہ سمجھداری سے غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنی ملت کی حفاظت کر سکیں۔ یہ میں گزارش بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں ہماری نادانی تھوڑی سی زیادہ ابھر کر کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھیے کہ مائنورٹیز کی حیثیت سے، اقلیت کی حیثیت سے جینے والی کمیونٹی کو اپنی تہذیب و شناخت کو لے کر کے زیادہ چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ جہاں 80 لوگ دوسرے ہیں اور صرف 20 لوگ آپ ہیں، بہت زیادہ اگر ہوں تو 20 لوگ ہوں، 15 لوگ آپ ہیں، 85 لوگ دوسرے ہیں، تو 85 لوگوں کے مقابلے میں 15 لوگوں کو اپنی انفرادیت، اپنی شناخت کی حفاظت کرنا آسان نہیں رہتا، مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس محنت کی طرف توجہ جانے کی بجائے ہم ہمیشہ ہنگامے کی طرف جاتے ہیں۔ ہنگامے اور محنت کا نتیجہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہنگامہ کرنے والے لوگ ہنگامہ کرتے رہ جاتے ہیں اور جو ہونا رہتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے۔ محنت کرنے والے لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور اس پورے منظرنامے کو بدل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جس زمانے میں ہندوستان سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہنگامہ کرنے والے ہیں، کام کرنے والے دو سطح کے لوگ ہیں، ایک سر سید اور دوسرے مولانا محمد ابو ابراہیم آروی، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا شبلی رومانی۔ ان جیسے لوگ ہیں جو کام کرنے کا زاویہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اب دیکھ لیجئے ان دو طرح کے لوگوں کے کام کی معنویت آج بھی باقی ہے، ان کے اثرات آج بھی باقی ہیں، اور جو لوگ رو رہے تھے، ہنگامہ مچا رہے تھے، ہنگامہ کرنے والے ختم ہو گئے، ان سے کچھ ہوا بھی نہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ تو آئیے اس طرف بڑھیے جس طرف بڑھنے کی وجہ سے صرف آج ہی نہیں، آنے والے وقتوں میں بھی ہم اپنی تہذیب و تمدن کی انشاءاللہ حفاظت کر سکیں گے، اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کر سکیں گے، ان کے اخلاق کی حفاظت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔